بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے اندر اس وقت بڑے عجیب معاملات ہیں۔ ایک طرف سویلینز کو فوجی عدالتوں کے اندر سزائیں ہوتی ہیں، اس کے بعد ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ عام قیدیوں کی طرح ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اور پھر بالآخر کچھ اور انکشافات ہوتے ہیں۔ اور آج جو رپورٹ آئینی بینچ کے اندر پیش کی گئی ہے، اس سے تو فوجی عدالتوں کے اندر جو سویلینز کو سزا ہوئی ہے ان کی موجیں ہو گئی ہیں بہت، ان کو وی آئی پی فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، جج بھی خوشی سے نہال ہے، اور پورا سسٹم اس وقت جو ہے اس فیسیلیٹیشن پر جشن منا رہا ہے۔ آج آئینی بینچ نے جو سماعت کی ہے اس کا مختصر احوال آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور کتنا عجیب معاملہ ہے کہ ہماری عدالتوں کے اندر سماعتیں ہوتی ہیں، ججز ریمارکس دیتے ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ فیصلہ کیا آنا ہے۔ لیکن ساتھ ہی آئی ایم ایف نے حکومت کو اور عوام کو بڑا ٹف ٹائم دیا ہے، اور ساتھ ہی عمران خان جو ہے ان پر سے جو ہے وہ کچھ سختیاں بڑھائی گئی ہیں، لیکن چیف الیکشن کمشنر ان کی لاٹری نکل گئی ہے، ان کی موجیں لگ گئی ہیں، وہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اس چینل پر جو فائر وال لگائی گئی ہے اس کو توڑنے کے اندر مدد فراہم کریں گے۔ حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ عوام کو ہم نے ریلیف دینا ہے، چونکہ جب سے ہم آئے ہیں کوئی اچھی خبر عوام کو ہم سے ملی نہیں ہے، تو لہذا کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ اب اس کے اندر آئی ایم ایف نے کچھ شرائط رکھی ہوئی ہیں، اور ان شرائط کو توڑ کر حکومت چاہتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے یہ جو ریلیف ہے وہ بجلی کے بلوں کے اندر دینا ہے، اور بجلی کے بلز کے اندر سیلز ٹیکس سے استثناء کی حکومت نے درخواست کی ہے، اور آئی ایم ایف نے وہ درخواست مسترد کر دی ہے۔ دیکھیے اب یہ پاکستان کے اندر چیزیں جو ہے وہ نارمل ہو گئی پچھلے 15-20 سالوں کے اندر، اور خاص طور پر پچھلے جو یعنی 5-6 سال ہیں اس میں یہ ہمیں نارمل لگنے لگ گیا۔ ورنہ پہلے حکومتوں کو یہ تانا دیا جاتا تھا کہ آپ آئی ایم ایف کے غلام بن چکے ہیں۔ اب یہ آئی ایم ایف کا جو غلامی ہے، اس سے بڑی غلامی کیا ہوگی کہ وہ آ کے ہماری اشیاء کی قیمتیں مقرر کرتے ہیں، وہ آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ اتنا ٹیکس آپ نے ادھر سے کلیکٹ کرنا ہے، اتنا آپ نے ادھر سے کرنا ہے، آپ ہمیں کیسے، ہمیں قرضہ آپ کو دیتے ہیں لیکن آپ واپس کیسے کریں گے؟ تو پھر ہم بجلی کے اندر، گیس میں، پیٹرولیم پرائسز میں ہر جگہ ٹیکس لگا کے عوام کا بھرکس نکالتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عوام کو آئی ایم ایف کا اس سطح پہ غلام بنایا کس نے ہے؟ بھئی عمران خان تو 3-3.5 سال کے لیے اقتدار میں آیا، اور اس کے اندر بھی 1 سال کے بعد فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے اس کو ہٹانا ہے، اور جو صحافی تھے ان کو یہ فیڈ کیا گیا کہ بھئی عمران خان از نو مور۔ آگے کرونا آیا اور اس کی وجہ سے تھوڑے سے معاملات لیٹ ہو گئے۔ تو یہ اقتدار کے اندر کون رہا ہے؟ فوجی ڈکٹیٹر، نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ 3 جماعتوں نے بنیادی طور پر یہ پاکستان کو کنگال کیا ہے، آئی ایم ایف کا غلام بنایا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ یہ جو تینوں ہیں، یعنی پاک فوج ظاہر ہے ادارے کے طور پر نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے طور پہ ہم بات کر رہے ہیں، جو پالیسیز کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ، نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ تینوں پارٹیاں آج بھی ایک ہیں۔ اور پاکستانیوں کو اس نیج پہ پہنچانا کہ حکومت کہے کہ ہم ریلیف دینا چاہتے ہیں بجلی کے بلوں میں، اور وہ آئی ایم ایف کہے کہ نہیں، آپ نہیں دے سکتے، پہلے آپ ہمارے ساتھ اور کمٹمنٹ کرتے ہیں، اور پھر آپ کو جب عوام کا دباؤ ہوتا ہے تو پھر آپ پھر جاتے ہیں۔ تو بجلی کے بلوں کو اندر ریلیف دینے کی حکومت نے آئی ایم ایف سے درخواست کی ہے۔ یہ درخواست ہوتی ہے، یہ سورینٹی، ہمارے اندرونی معاملات اور یہ ساری کہانیاں اور ڈرامے بازیاں ہیں جو چل رہی ہوتی ہیں۔ آئی ایم ایف نے بتایا ہے کہ پروگرام کے تحت نئے کسی ٹیکس سے استثناء نہیں دے سکتے۔ وزارت توانین نے سیلز ٹیکس سے متعلق درخواست آئی ایم ایف کی تھی، اس کو مسترد کر دیا گیا۔ اچھا، یہ اس سطح پہ جو غلامی ہے وہ آئی ایم ایف کی ہم نے قبول کی ہے، چونکہ ہم قبول یہ خود کی ہے، یہ خود پاکستانی قوم کے مفادات گروی رکھے گئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، چونکہ عیاشیاں کرنی ہیں۔ ابھی یہ آئی ایس پی آر کے 2 ارب کا معاملہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے تمام ممبران اسمبلی، سپیکرز اور سینیٹرز، ان کی مراعات، تنخواہوں واللو کے اندر اضافہ کر دیا گیا۔ پھر جو کمیشن اور کک بیکس کھانے ہیں، میڈیا کو اشتہارات کی ہڈی ڈالنی ہے، اور یہ سارے کام اتنے ہو رہے ہیں
کہ اس کے اندر جو ہے وہ عیاشیاں ہو رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں مل کر پاکستانی قوم جو ٹیکس پیئر ہے اس کا خون نچوڑا جاتا ہے، اور یہی ایک ریالٹی ہے پاکستانی قوم جو ہے اس کی بد نصیبی ہے۔ اچھا، آج جو ہے وہ آئینی بینچ کی سماعت ہوئی۔ اچھا، سماعت کا آپ اندازہ کیجئے کہ اس سماعت کا آلریڈی پتہ ہے کہ فیصلہ کیا آنا ہے۔ اچھا، فیصلہ سارا آئے گا، لیکن ایک جو سب سے بڑی بات ہے وہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ نئے جو ہمارے چیف الیکشن کمشنر ہے پرانے، سکندر سلطان راجہ، ان کی مدت ختم ہو رہی ہے اس مہینے میں، آپ کو پتہ ہے، اور ان کی جگہ پہ اصولی طور پر اپوزیشن اور حکومت کو مل کر نئے چیف الیکشن کمشنر اور کچھ ممبران جو ہے ان کی تعیناتی کرنی ہے، لیکن یہ تعیناتی نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب 26ویں آئینی ترمیم کر کے ان کو تحفظ دے دیا گیا ہے۔ اگر نیا چیف الیکشن کمیشن مقرر نہیں ہوتا تو یہ سکندر سلطان راجہ صاحب کیری آن کریں گے، ان کے ساتھ 2 ممبران وہ بھی۔ اب لازمی بات ہے اس نظام کے اندر، یعنی جس بندے نے بھی خدمت کی ہے نا، عوام کے خلاف جو بھی کھڑا ہوا ہے، پاکستان کے آئین کے خلاف جو بھی کھڑا ہوا ہے، جس نے بھی جمہوریت پہ جتنا بڑا حملہ کیا ہے اس کو اتنا زیادہ نوازا گیا ہے۔ آپ دیکھیے محسن نقوی کو، پنجاب کے اندر نگران وزیر اعلیٰ تھا، اس نے الیکشن نہیں ہونے دیے، اور جو جس طرح عدالتوں کو مینج کیا گیا، پریشرائز کیا گیا، اور اس کو وہاں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے، لوگوں کے گھروں پہ حملے ہوئے، لوگوں کے انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئی، وہ اس کا کرائٹیریا بنیا کہ آپ نے چونکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں عظیم خدمات سر انجام دی ہیں، یعنی عالمی سطح پہ ایوارڈ دیے جاتے ہیں کہ اس نے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے یہ خدمات سر انجام دی ہے، لیکن پاکستان کے اندر بدقسمتی سے الٹی گنگا بہتی ہے۔ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے جمہوریت پر سب سے تابڑ توڑ حملہ کیا ہے، لہذا یہ اس کا ایک کرائٹیریا ہے۔ یہاں پہ انسانی حقوق پر زبردست طریقے سے اٹیک کیا ہے، اور یہ بالکل اس نے درندگی کی حد کی ہے، لہذا یہ اس کا جو کرائٹیریا ہے وہ بڑا زبردست ہے، یہ بھی اس کا پلس پوائنٹ ہے۔ اور پھر جو ہے وہ کسی کی ماں بہن بیٹیوں کو ہراساں کیا گیا اس کے دور کے اندر، یہ بھی اس کا کرائٹیریا ہے زبردست طریقے سے۔ باقی یہ مخالف جو سیاسی جماعت ہے اس کو تن کے رکھتے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے آئی جی پنجاب اور یہ جتنے بھی ہے، یہ سب کو اس سسٹم کے اندر اس طرح کے لوگوں کو نوازا جاتا ہے۔ اب یہی آپ دیکھیے 8 فروری کو پاکستانی عوام کے خلاف جنگ لڑی گئی ہے، یعنی یہ جمہوریت کے خلاف جنگ لڑی گئی ہے، یہ آئین پاکستان کے خلاف جنگ لڑی گئی ہے، اور وہ چونکہ ون کیا ہے سکندر سلطان راجہ نے اور اس الیکشن کمیشن نے، تو بظاہر ان کو یہ صلہ ملنا چاہیے، باقی ترقیاں لے جائیں تو وہ نہ لیں، تو لہذا اس وجہ سے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت موجودہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور 2 ممبران کی مدت ملازمت میں از خود توسیع ہو جائے گی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی 5 سالہ مدت ملازمت 26 جنوری 2025 کو ختم ہو رہی ہے، جبکہ ممبر سندھ اور بلوچستان بھی 26 جنوری 2025 کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر راجہ کی تقرری کا نوٹیفکیشن 24 جنوری 2020 کو جاری کیا گیا تھا، 27 جنوری 2020 کو اپنے عہدے کا حلف لیا تھا۔ اب 26ویں آئینی ترمیم کے تحت مدت مکمل ہونے کے بعد بھی کام جاری رکھیں گے۔ آئین کا آرٹیکل 215 ان کو کام جاری رکھنے کی اجازت دیتا ہے، جس کے تحت نئے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تقرری تک یہ کام جاری رکھیں گے، یعنی 5 سال 4 سال بھی اگر نیا نانا تقرر ہوا تو یہ جاری رکھیں گے۔ یہ اس کی عظیم خدمات ہیں۔ کوئی مہذب ملک ہوتا نا جہاں قانون کی عملداری ہوتی، تو آرٹیکل 6 ملک کے خلاف غداری کا مقدمہ درج ہوتا اور یہ بندے سلاخوں کے پیچھے ہوتے، لیکن پاکستان ہے بھائی، پاکستان کے اندر یہ میرٹ ہے، یہ مثبت قدم ہے۔ یہ اس طریقے سے 2 ممبران جو ہے ان کو بھی ساتھ اسی طرح سے ان کی بھی لاٹری نکلی ہے، چونکہ خدمات بہت انہوں نے سر انجام دی ہے۔ اچھا، اب جو ہے معاملہ دوسری طرف ہے، وہ ہے کہ آج جو رپورٹ پیش کی گئی ہے نا، آئینی بینچ نے سماعت کی، 7 رکنی بینچ کی، آپ اس سسٹم کی میں نے بات کی پہلے بھی، یعنی ستم ظریفی دیکھیے کہ سب کو پہلے ہی پتہ ہے، یعنی یہ کیسا کھیل ہے کہ جس کے اندر سپریم کورٹ کے ججز پہلے کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ سنا دیں، یہ فیصلہ یعنی 26ویں ترمیم کو تو چھوڑیں، یعنی فوجی عدالتوں کے اندر سویلینز کا ٹرائل جائز ہے ناجائز ہے، یہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ او بھائی، بعد میں آپ نے کیا دیکھنا ہے، سب کو پتہ ہے۔
اب جسٹس مندوخیل صاحب نے بڑے زبردست ریمارکس دیے آج بھی. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ لوگوں کو فیسیلیٹیشن نہیں مل رہی. حفیظ اللہ نیازی نے بتایا جی وہاں پہ کوئی ان کو علیحدہ ایک جیل کے اندر سب جیل بنائی گئی ہے اور ان کو سخت سیکورٹی حصار میں رکھا جا رہا ہے. کوئی یہاں پہ جو عام قیدیوں کے حقوق ہیں وہ ان کو حاصل نہیں ہے جو فوجی عدالتوں کے اندر دیے گئے ہیں. لیکن جو حکومت نے رپورٹ کی ہے، رپورٹ پیش کر دی ہے، تو سب اچھا ہے اور جج جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ مطمئن رہیں گے. اچھا، اس کے اندر جو رپورٹ پیش کی گئی ہے نا، اس کے اندر کہا گیا ہے کہ 28 میں سے 27 ملزمان، یہ پنجاب کی رپورٹ ہے، جیل میں ہیں. فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے سویلینز کو جیل رولز 1978 کے مطابق تمام سہولیات دی جا رہی. رپورٹ میں کہا گیا کہ جیل کے میڈیکل آفیسر نے جیل میں داخلے کے وقت میڈیکل اسکریننگ کی. قیدیوں کو آفیشل مینیو کے مطابق دن میں 3 مرتبہ گرم اور معیاری کھانا دیا جاتا ہے. قیدیوں کو بستر اور کمبل کی سہولت بھی جیل حکام کی جانب سے دی جاتی ہے. رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ اہل خانہ سے ہر جمعہ ملاقات کی سہولت بھی دی جاتی ہے. ملاقات کے دن اہل خانہ کھانا، پھل، دیگر اشیاء لا سکتے ہیں. ملزمان کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ دفعہ 3 کے تحت سزا سنائی گئی ہے. اب اس رپورٹ تو کہتی ہے کہ بھائی موجیں ہیں ان کی، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. 3 مرتبہ گرم اور معیاری کھانا زبردست یہ دیا جاتا ہے، تو پھر ان کو کیا پریشانی ہے؟ جبکہ لوائقین کہتے ہیں، جیسے حفیظ اللہ نیازی نے کہا کہ بھائی یہ باتیں ہیں، یہ افسروں کی لکھائی ہوتی ہے، وہ آ کے کر دیں گے. اور وہاں پہ ججز نے آپس کے اندر باتیں کی. یعنی اب یہ فیسیلیٹیشن پہ بات کر رہے ہیں اور اندازہ کریں کہ سب کو پتا ہے فیصلہ کیا آنا ہے. یعنی ایک ایسا جس کے اندر جو ہے وہ آرٹیکل 5 کے مطابق رولز معطل ہو سکتے ہیں، رائٹس معطل نہیں ہو سکتے. جسٹس مندوخیل. سپریم کورٹ میں خصوصی عدالتوں کے اندر آج جو سماعت ہوئی، سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے یہ سماعت کی. سماعت شروع ہوتے ہی وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل کا آغاز وہی سے کیا جہاں سے منگل کو چھوڑا ہے. خواجہ حارث کو بھی نا لمبی، جیسے نیب کیس کے اندر انہوں نے لمبی سماعتوں کے اندر بس جو ہے وہ 47 سماعتوں کے اندر وہ دلائل دیتے رہے اور لمبی سماعتیں چلتی رہی. ان کا کام بھی ہے کہ لمبا بس کھاتا کھولے رکھیں. جسٹس مندوخیل نے کہا کہ آپ کا یہ نقطہ کل سمجھ آ چکا ہے کہ آپ آگے چلیں، یعنی آرٹیکل 8(5) اور 8(3). جسٹس محمد علی مدر نے کہا کہ آپ جسٹس منیب کی ججمنٹ جو ہے وہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. جسٹس محمد علی مدر نے کہا کہ آرٹیکل 233 بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کرتا ہے. جسٹس جمال مندوخیل بولے کہ آئین کے مطابق بھی رولز معطل ہوتے ہیں، ختم نہیں. آرٹیکل 5 کے مطابق بھی رائٹس معطل نہیں ہو سکتے. خواجہ حارث وہ دلائل دیتے رہے ہیں کہ ملٹری ٹرائل کالعدم قرار دینے والا فیصلہ انہوں نے پڑھا ہے، اور پھر ایف بی علی کیس میں طے پا چکا ہے کہ سویلین کا بھی فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے. اکثریتی فیصلے میں آرٹیکل 8(3) اور 5 کا وہ سارے حوالے دیتے رہے ہیں. تو یہ آج بظاہر یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی موجیں ہیں جی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. رپورٹ بھی پیش کر دی ہے. جج پھر بتاتے رہے ہیں، ایک نے کہا کہ میں بھی جیل میں رہا، اس وقت تو کھیلنے کا بھی ٹائم ملتا تھا. دوسرے نے کہا میں اتنے دن رہا. ایڈوکیٹ جنرل نے کہا میں بھی رہا. وہ بھائی پرانی کہانیاں چھوڑیں، اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو کچھ ابھی 2 سالوں میں ہو رہا ہے یہ کبھی نہیں ہوا، یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اس طرح اجتماعی طور پر وہ کیا جائے. لیکن وہ کہتے ہیں نا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہ زنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. تو آپ کی بات کریں، پرانی کہانیاں چھوڑیں. تو بہرحال اچھا کی رپورٹ دے دی گئی ہے. پاکستان زندہ باد.